بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حارث نام، ابو قتادہ کنیت، فارس رسول اللہ لقب، قبیلہ خیزرج کے خاندان سلمہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے تقریباً 10 سال پیشتر مدینہ میں پیدا ہوئے۔ غزوہ بدر میں شریک نہ تھے، احد اور غزوہ خندق اور تمام غزوات میں شرکت کی۔ ربیع الاول 6 ہجری میں غزوہ ذی القرنیدہ غائبہ پیش آیا، اس میں ان کی شرکت نمایاں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹیاں ذی قرد نامی ایک گاؤں میں چرا کرتی تھیں۔ آپ کے غلام جن کا نام ربا تھا ان کے نگران تھے۔ چند غطفانی چرواہوں کو قتل کر کے اونٹنیوں کو ہانک لے گئے۔ سلمہ بن اکو ایک مشہور صحابی تھے، انہوں نے سنا تو عرب کے عام قاعدے کے موافق مدینہ کی سمت رخ کر یا صبح کے 3 نعرے لگائے اور ربا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑایا اور خود غطفانیوں کے تعاقب میں رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کے لیے 3 سوار بھیجے اور پیچھے خود بھی روانہ ہوئے۔ سلمہ منتظر تھے، نظر اٹھی تو احرام اسدی ان کے پیچھے، ابو قتادہ انصاری ان کے پیچھے مقدار اکندی گھوڑا دوڑاتے چلے آ رہے تھے۔ غطفانی سواروں کو دیکھ کر فرار ہو گئے، لیکن احرام کو شوق شہادت دامنگیر تھا، غطفانیوں کے پیچھے ہو لیے۔ آگے بڑھ کر ان میں عبد الرحمن غطفانی میں مقابلہ ہو گیا اور احرام شہید ہو گئے۔ عبد الرحمن ان کا گھوڑا لے جانا چاہتا تھا کہ ابو قتادہ پہنچ گئے اور بڑھ کر نیزے کا وار کیا اور عبد الرحمن کا قصہ بھی پاک ہو گیا۔ یہاں سے لوٹے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے قصہ سن کر فرمایا، یعنی آج ابو قتادہ بہترین سوار تھے۔ شعبان 8 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے ایک مقام خزرہ کی جانب 15 آدمیوں کو روانہ فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ ان کے امیر تھے۔ چھاپا مارنا مقصود تھا، اس لیے رات بھر چلتے اور دن کو کہیں چھپے جاتے۔ مقام خزرہ میں قبیلہ غطفان آباد تھا جو غارت گری میں امن و امان اور مسلمانوں کا قدیم دشمن تھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع پا کر اچانک پہنچ گئے اور قبیلہ طاقتور تھا، بہت سے آدمی جمع ہو گئے اور میدان کارزار گرم ہو گیا۔ لیکن ابو قتادہ نے لوگوں سے کہہ دیا کہ جو تم سے لڑے اس کو مارنا، ہر شخص سے تعارض کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ کا جلد خاتمہ ہو گیا اور 15 دن کے بعد مال غنیمت لے کر صحیح و سالم مدینہ منورہ واپس آئے۔ مال غنیمت میں اونٹ 200، بکریاں 200 اور بہت سے قیدی تھے، ان کا خمس نکال کر باقی وہیں تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت ابو قتادہ انصاری کے حصے میں ایک حسین لڑکی بھی آئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے لیے مانگ کر مہمیہ بن زرہ کو دے دی۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان کے مہینے میں 8 آدمیوں کا ایک سریہ بطن اخم کی طرف بھیجا۔ حضرت ابو قتادہ ان کے سرکردہ تھے۔ بطن اخم ذی خشب اور ذی مروہ کے درمیان مدینہ سے 3 منزل کے فاصلے پر مکہ کی جانب واقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر فوج کشی کا ارادہ کر چکے تھے کہ ان لوگوں کے بھیجنے کا مدعا بھی یہی تھا کہ لوگوں کو مکہ کا خیال نہ آئے اور لڑائی سے پہلے یہ راز کسی طرح فاش نہ ہو۔ ذی خشب پہنچ کر معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ وہاں سے چل کر سخیار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ شریک ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین واقع ہوا۔ لڑائی اتنی سخت تھی کہ بڑے بڑے جان بازوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، لیکن حضرت ابو قتادہ انصاری نے اس میں نہایت شجاعت دکھائی۔ ایک مسلمان اور مشرک میں لڑائی ہو رہی تھی، دوسرا مشرک پیچھے سے حملے کی فکر میں تھا۔ حضرت ابو قتادہ نے مسلمان کو تنہا دیکھ کر اس مشرک پر پیچھے سے حملہ کیا۔ تلوار کندھے پر پڑی جو ذرا کاٹتی ہوئی اچٹ کے ہاتھ تک پہنچ گئی اور ہاتھ صاف ہو گیا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے دست و گریباں ہو گیا۔ آدمی تنومند تھا، اس زور سے دبایا کہ حضرت ابو قتادہ گھبرا گئے، لیکن خون زیادہ نکل چکا تھا، اس لیے ابو قتادہ نے موقع پا کر قتل کر دیا۔ خود کہتے ہیں کہ مجھے جان کے لالے پڑ گئے تھے، لیکن قضا اس کی آئی تھی۔ مکہ کا آدمی ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے مقتول کا سارا سامان اتار لیا۔ اس وقت لشکر اسلام میں عجیب سرگرمی کا طاری تھی، لوگ میدان سے ہٹ رہے تھے، یہ بھی اسی طرف چلے۔ ایک مقام پر حضرت عمر کچھ آدمیوں کے ساتھ کھڑے تھے، ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ یہ خدا کی مرضی۔ اتنے میں لوگ پلٹ پڑے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ لڑائی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جس نے جس کافر کو مارا ہو اس کا مال و متاع ثبوت کے بعد اس کو دلا دیا جائے گا۔
حضرت ابو قتادہ نے اٹھ کر کہا، میری نسبت کون شہادت دیتا ہے؟ کسی طرف سے آواز نہ آئی۔ 30 مرتبہ ایسا ہی ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے سارا قصہ گوش گزار کیا۔ ایک شخص بولا، سچ کہتے ہیں ان کا سامان میرے پاس ہے، لیکن ان کو راضی کر کے مجھے دلوا دیجیے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، یہ بے انصافی ہے کہ خدا کا شیر عمارات اور مال سے محروم رہے اور قریش کی ایک چڑیا مفت میں مزے اڑائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت یہی ہے، بہتر ہے کہ اس کا مال انہی کو دے دو۔ حضرت ابو قتادہ نے اس کو فروخت کر کے بنو سلمہ میں ایک باغ خریدا۔ قبول اسلام کے بعد جائیداد خریدنے کی یہ پہلی بسم اللہ تھی۔ حضرت ابو قتادہ اپنے وقت کے بہترین شاہ سوار اور تیر انداز تھے۔ حضرت ابو قتادہ کا حلیہ مفصل مذکور نہیں، اتنا معلوم ہے کہ گردن تک بال رکھتے تھے، جس کو جمعہ کہتے تھے، کبھی کبھی کنگھی کرتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پراپاگنڈا منہ دیکھے تو فرمایا، ذرا ان کو تو درست کرو، آدمی بال رکھے تو اس کی خبر گیری بھی کرے، ورنہ رکھنے سے کیا فائدہ، اس سے تو گھٹا ہوا سر اچھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے تھے۔ حکومت اسلامی کا یہ حال تھا کہ ایک انصاری کا جنازہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کے لیے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس پر قرض تو نہیں؟ لوگوں نے کہا 2 دینار ہیں۔ فرمایا، کچھ چھوڑا بھی ہے؟ جواب ملا، کچھ نہیں۔ ارشاد ہوا کہ تم لوگ نماز پڑھ لو۔ ابو قتادہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں قرض ادا کر دوں تو آپ نماز پڑھائیں گے؟ فرمایا، ہاں۔ چنانچہ انہوں نے قرض ادا کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی۔ اس وقت آپ نے جنازہ منگوا کر نماز پڑھی۔ ایک مسلمان پر ان کا کچھ قرض تھا، جب یہ تقاضا کرنے جاتے تو وہ چھپ رہتا۔ ایک روز گئے تو اس شخص کے لڑکے سے معلوم ہوا کہ گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ پکار کر کہا، نکلو، مجھے معلوم ہو گیا ہے، اب چھپنا بیکار ہے۔ جب وہ آیا تو چھپ رہنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ میں تنگ دست ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، اس کے ساتھ عیال دار بھی ہوں۔ پوچھا، واقعی تمہارا حال خدا کی قسم ایسا ہی ہے؟ بولا، ہاں۔ ابو قتادہ آبیدہ ہو گئے اور اس کا قرض معاف کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے جب مرتدین کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجا تھا تو خالد بن ولید کو لکھا کہ وہ مالک بن نویرہ یربوی کی طرف جائیں۔ انہوں نے کسی وجہ سے مالک کو، جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، قتل کر ڈالا۔ حضرت ابو قتادہ کو اتنی ناگواری ہوئی کہ انہوں نے بارگاہ خلافت میں عرض کیا کہ میں اس کی ماتحتی میں نہ رہوں گا، انہوں نے ایک مسلمان کا خون کیا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں امر بالمعروف کا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ چھت پر کھڑے تھے، ستارہ ٹوٹا، لوگ دیکھنے لگے۔ فرمایا، اس کا زیادہ دیکھنا منع ہے۔ اکثر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر رہتے۔ ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے فرمایا کہ پانی کی خبر لو، ورنہ سویرے پیاسے اٹھو گے۔ لوگ پانی ڈھونڈنے نکل گئے، لیکن حضرت ابو قتادہ موقف نبی کے ساتھ رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے۔ جب آپ اونٹ میں کسی طرف جھکتے تو یہ بڑھ کر ٹیک لگا دیتے۔ ایک دفعہ گرنے کے قریب تھے، انہوں نے ٹیک لگائی، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا، کون؟ عرض کیا، ابو قتادہ۔ فرمایا، کب سے میرے ساتھ ہو؟ کہا، شام سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ فطرتاً نہایت رحیم تھے، جانور تک پر رحم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے گھر گئے، بہو نے وضو کے لیے پانی رکھا، بلی آئی اور منہ ڈال کر پانی پینے لگی۔ حضرت ابو قتادہ انصاری نے بھگانے کی بجائے برتن اس کی طرف جھکا دیا کہ خوب اچھی طرح سے پی لے۔ بہو کھڑی ہوئی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ کہا، بیٹی، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نجس نہیں، وہ تو گھروں کی آنے جانے والی ہے۔ شکار کا بے حد شوق رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ جا رہے تھے کہ راستے سے کچھ ساتھیوں کو لے کر نکل گئے۔ علاقہ پہاڑی تھا، ان کو پہاڑ پر تیزی سے چڑھنے کی مشق تھی۔ دوسروں کو لے کر پہاڑ پر پہنچے کہ ایک جانور نظر آیا۔ انہوں نے بڑھ کر دیکھا اور پوچھا، بتاؤ کون جانور ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم ٹھیک سے نہیں بتا سکتے۔ بولے، خور خر ہے، پہاڑ چڑھتے وقت کوڑا بھول آئے تھے۔ ساتھیوں سے کہا، میرا کوڑا لاؤ۔ یہ لوگ احرام باندھ چکے تھے، اس بنا پر شکار میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔
اس لیے خود ہی نیزہ لے کر خور کر کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ اس کو شکار کر کر ساتھیوں کو آواز دی کہ اس کے اٹھانے میں ہاتھ بٹاؤ، لیکن ان میں سے کسی نے مدد نہ کی۔ آخر خود اٹھا کر لائے اور گوشت پکایا۔ لوگوں کو کھانے میں بھی تعامل ہوا، بعض نے کھایا اور بعض معترض ہوئے۔ حضرت ابو قتادہ نے کہا اچھا تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر پوچھتا ہوں۔ چنانچہ جب آپ کی ملاقات ہوئی تو اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا اس کے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، خدا نے تمہارے لیے بھیجا تھا، اگر کچھ باقی ہو تو میرے لیے بھی لے آؤ۔ لوگوں نے پیش کیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا اس کو کھاؤ۔ نہایت ملنسار تھے، اس لیے حباب کا ایک حلقہ تھا۔ صلح حدیبیہ میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ جا رہے تھے تو راستے میں دوست حباب ہنستے اور مذاق کرتے جاتے تھے۔ ابو محمد بھی ان کی مجلس کے ایک رکن تھے۔ حضرت ابو قتادہ قرآن مجید اور حدیث نبوی کی اشاعت کے فرض سے غافل نہ رہے، لیکن روایت حدیث میں نہایت محتاط تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کذب علی الرسول کی حدیث سنی تھی، اس وقت سے وہ حدیث کے باب میں نہایت محتاط ہو گئے تھے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن وفات میں سخت اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک 40 ہجری میں، ان لوگوں کے نزدیک کوفہ میں انتقال کیا تھا، اور جناب حضرت علی نے نماز جنازہ پڑھائی جس میں 6 یا 7 تکبیریں کہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ 50 ہجری اور 60 ہجری کے درمیان انتقال کیا۔ یہ صحابی رسول کا مختصر سا تعارف ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ایک پیارا سا کمنٹ کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔